بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا اردو کا معلم سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بھلوال۔ ہم اردو پڑھیں گے چھٹی جماعت کے لیے۔ سبق کا نام حمد ہے اور یہ پہلا لیکچر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آفاق سن سیریز کا نیو ایڈیشن ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کتاب کتنے اسباق پر مشتمل ہے؟ جی ہاں، یہ کتاب 22 اسباق پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں ہم دلچسپ نظمیں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف نثری اسباق پڑھیں گے۔ کتاب کی فہرست میں لکھے گئے عنوانات کو پڑھیں اور جو 3 عنوانات آپ کو سب سے دلچسپ لگیں ان 3 عنوانات کو اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ ٹھیک ہے؟ کتاب کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں کہ کتاب آپ کی بہترین ساتھی ہے۔ کتاب سے پیار کرنا چاہیے اور کتاب کے صفحات کو بڑے احتیاط سے پلٹنا چاہیے۔ ابھی ہم حمد پڑھیں گے تو عزیز طلباء و طالبات، آپ جب بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کی اشیاء نظر آتی ہیں، چیزیں نظر آتی ہیں، تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ تو اسی وقت آپ کا ذہن جو ہے وہ جواب دیتا ہے اللہ، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ تو کیوں نہ آج ہم اللہ کی حمد کے بارے میں کچھ پڑھیں؟ تو حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ یقیناً اللہ۔ پوری کائنات کا مالک و خالق صرف اللہ ہے۔ وہ نہ صرف اس دنیا کا مالک ہے بلکہ 2 عالم کا مولا ہے۔ 2 عالم کا مطلب اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت بلند ہے، بلند و بالا ہے ذات اس کی، اور اللہ کی شان جو ہے وہ اللہ اپنی شان میں واحد اور یکتا ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بلند ہے۔ جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بہت بالا ہے، بہت سی خوبیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نظارہ کرنا ہو تو آپ چاندنی میں اللہ کا نظارہ کر سکتے ہیں، ستاروں کی روشنی میں اللہ کے ظہور کی نشانیاں ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم حمد کے اندر پڑھیں گے۔ تو حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو۔ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اللہ 2 عالم کا مولا ہے، اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اللہ اپنی شان میں واحد ہے، اللہ کا ذکر بہت بلند ہے، چاندنی میں ستاروں میں اللہ کا ظہور جلوہ گر ہے۔ تو اللہ کے نام میں اتنی ماشاءاللہ بلندی ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے بارے میں کچھ پڑھیں۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون کون سی نعمتیں آپ کے آس پاس ارد گرد نظر آتی ہیں۔ جی تو سب سے پہلے اگر ہم اپنی نگاہ اٹھائیں تو ہمیں آسمان نظر آتا ہے۔ آسمان کی جو تنی ہوئی چادر ہے یہ اللہ نے بنائی ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو زمین کا بچھونا ہے اللہ نے بچھایا ہے۔ رات کے وقت آپ کو چاند روشن نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اس کے ساتھ ستارے بھی ہیں جو روشن ہیں، پہاڑ بلند بلند جو پہاڑ ہیں
اور دریا کی جو روانی ہے وہ میرے اللہ نے عطا کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ جب بھی پانی چشموں کی صورت میں بہتا ہے تو خداوند کریم کی یاد آتی ہے، اور پھول بھی تو میرے خدا نے ہی بنائے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں خداوند کریم نے ہمارے لیے بنائے تاکہ ہم ان نعمتوں کو اچھے طریقے سے احتیاط سے استعمال کر سکیں۔ تو عزیز طلباء، اللہ نے اتنی نعمتیں سے ہمیں نوازا ہے، تو کیوں نہ اس کتاب کو پڑھیں، اللہ کی حمد کو پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ تو میرے ساتھ آپ نے بھی پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ کتاب میں حمد کو روانی سے پڑھنا ہے، اس کے زیرو بم کا خیال رکھنا ہے، اور لہجہ اچھا ہونا چاہیے، اور شدت و رفتار کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جی عزیز طلباء، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ خدا سب کا خالق ہے، کون و مکان میں یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ خدا سب کا خالق ہے، کون و مکان میں یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ جزاک اللہ، کتنی خوبصورت نظم ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ کیوں نہ ہم اس کا مفہوم اور مشکل الفاظ کے معانی لکھیں۔ خدا سب کا خالق، خالق کا معنی ہوتا ہے مالک، مولا۔ کون و مکان کہتے ہیں دنیا کو۔ یہ گلکاریاں، گلکاریاں ہوتا ہے بیل بوٹے، نکھارنا کسی چیز کو۔ جس قدر ہیں جہاں، جہاں کا مطلب ہوگا دنیا۔ فلک آسمان کو کہتے ہیں، چاند سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا دلکش، دلکش ہوتا ہے خوبصورت، اور نظارے کہتے ہیں یہ مناظر۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم، شبنم کہتے ہیں پانی کے قطروں کو، اور اصل لفظ ہے اوس، آپ اس کو اوس بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھولوں کے چہرے نکھارے، خدا سب کا خالق ہے، کون و مکان میں یہ گلکاریاں جس قدر ہے جہاں میں۔ تو اس کی جو مفہوم اور تشریح ہے وہ یوں بیان ہو سکتی ہے کہ اس پوری دنیا کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس پورے دنیا کو جو نکھار دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ آسمان، چاند، سورج اور جتنے بھی روشن ستارے ہیں، پہاڑ، دریا اور جتنے بھی خوبصورت مناظر ہیں، پہاڑوں سے گرتے ہوئے جو پانی چشموں کی صورت میں بہتا ہے، اور اوس کے جو قطرے پھولوں کے چہروں کو خوبصورت بناتے ہیں، ان سب کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، تو یہ آپ نے بہت ہی خوش الحانی سے اس کو پڑھنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ آ جائیں گے کتاب کے صفحہ نمبر 4 پر، اور ہم سوال نمبر 6 جو ہیں اس کو حل کریں گے۔ دیے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد آپ سب کو پتا ہے کہ کہتے ہیں الٹ لکھیں۔ تو کیا لکھنا ہے جی؟ روشنی کا الٹ ہوگا اندھیرا۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ پھول کا متضاد ہوگا کانٹا۔ عزیز طلباء طالبات، بہت اچھے۔ مالک کا متضاد ہوگا نوکر۔ دنیا کا متضاد جی آخرت، اور زمین کا متضاد جی آسمان۔ بہت اچھے، بہت اچھے عزیز طلباء۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور اپنے
گھر کے کام کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے اوپر آپ دن لکھیں گے، تاریخ لکھیں گے، گھر کے کام کو ٹک کریں گے اور عنوان میں حمد لکھیں گے۔ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 3 پہ یہ سوال ہے، دال جزو ہے اور یہ ہم سب سے پہلے حل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 5 صفات لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 5 صفات لکھیں۔ تو اب جواب جو ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 5 صفات، پہلی جو صفت اللہ کی ہے الرحمن، اللہ الرحمن ہے، یعنی سب کے لیے رحم کرنے والا ہے۔ دوسری جو صفت ہے وہ العزیز، العزیز کہتے ہیں سب پہ غالب آنے والا۔ تیسری جو صفت ہے اللہ کی، اللہ الرزاق ہے، یعنی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ چوتھی جو صفت ہے وہ ہے الخالق، پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پانچویں جو صفت ہے وہ ہے الغفار، یعنی بخشنے والا، معاف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ تو اگلے صفحے پہ اگر آپ چلیں، بالکل اسی طرح آپ نے دن کو لکھنا ہے، تاریخ لکھنا ہے، گھر کے کام کو ٹک کرنی ہے اور حمد لکھنا ہے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معانی لکھنے ہیں۔ درمیان میں اس طریقے سے لائن ڈرا کریں گے۔ معانی، پہلا جو لفظ ہے وہ ہے نظارے، مناظر، یہ منظر کی جمع ہے۔ شبنم، شبنم کا مطلب ہوتا ہے اوس، یا آپ پانی کے قطرے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فلک، مطلب آسمان۔ اس کے بعد ہے دلکش، دلکش کا معنی خوبصورت ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، آپ کا گھر کا کام جو پہلے سوال تھا، اس کے بعد الفاظ معانی، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح حمد کو خوش الحانی سے پڑھیں، اپنے گھر میں امی اور ابو کو ضرور سنائیں اور کام کو بہت اچھے طریقے سے کریں۔ بہت شکریہ، السلام۔